بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کب آئے گی اور کیا نمودار ہوگا فرات کے دریا میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیث میں دریائے فرات سونے کے خزانے یا پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے پانی ہٹ کر سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا۔ لوگ اس سے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں گے، حتیٰ کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک آدمی ہی کہتا ہوگا شاید میں وہی نجات پانے والا آدمی بن جاؤں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور قرارداد ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ زمانہ حال کے بعد لوگوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سونے کے پہاڑ سے اس کے مجازی معنی مراد لیا ہے، اور کہا ہے کہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایک معدنیاتی خزانہ ملے گا جس پر قبضہ کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے اور خوب قتل و قتال ہوگا۔ ان حضرات کو یہ معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ عراق تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو غیر مسلم طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں۔ ان حضرات نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ علامات پوری ہو گئی ہیں، اور علامات قیامت کے بیان میں اس ظہور مہدی کا قریبی زمانہ قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہ بھی کہنے لگے کہ عنقریب امام مہدی رضی اللہ کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعض شخصیات سے متاثر ہو کر کیا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دستیاب شروع میں کہیں بھی اس حدیث کی مجازی معنی مراد لینے کا احتمال مذکور نہیں ہے، اور مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب معنی حقیقی مراد لینا ممکن نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا مجازی معنی ہے، اور سونے کا پہاڑ ہی مراد لینا حقیقی معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی ہے لہٰذا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے جب سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں دریا سے پانی کی موجودگی کے بجائے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر ایسی نہیں جو چھپی رہ جائیں، تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ مجھے اس میں سے ملے، لہٰذا اس وقت ہر شخص کا رخ دریائے فرات کی جانب ہوگا۔ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ اس سے اپنا حق قرار دیں گے، باہر سے آنے والے اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے، مقامی لوگ وہ عزت دینے سے انکار کر دیں گے، بات اتنی آگے بڑھ جائے گی قتل و قتال کی نوبت آ پہنچے گی، اور لوگ اسلحہ لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور یہ سارا خزانہ میرے قبضے میں آ جائے گا، میں اس کا مالک بن جاؤں گا، میرے دن پھر جائیں گے اور پھر عیش کی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اس موقع پر اتنی شدید لڑائی ہوگی، ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو پانے کی تمنا اپنے دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو باقی بچیں گے وہ اس خزانے کا کیا کریں گے، اور باقی بچنے والی تعداد ہوں گے ہی کتنے۔ چنانچہ اس موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس خزانے میں سے کچھ لینے کا موقع مل بھی جائے تو اس میں سے کچھ نہ لیں۔ اس سونے میں کیا برکت ہوگی جس پر اتنے لوگوں کا خون بہہ گیا ہو۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ظہور امام مہدی کے قریبی زمانے میں یہ علامت پوری ہوگی۔ واللہ اعلم، باقی اللہ جانتا ہے۔